اور اس سے محرومی پر ہمیں تو جو ہے نا وہ دل میں کبھی حسرت آتی ہے کہ کاش ہم موجود ہوتے اور داتا کے غلاموں میں اپنی جانوں کے نذرانے ہم پیش کر دیتے اور دشمنوں کو بتا دیتے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قرب میں جان دینا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی جو بات کسی نے کہی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جواب کے قابل ہی نہیں ہے۔ جس ظالم آدمی نے ایسی بات کی کہ داتا صاحب اس وقت کہاں تھے جی، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ بمباروں کو پکڑتے پھریں۔ یہ بات اگر اس کو میں جواب کے طور پر بھی میرا دل جو ہے نا وہ زخمی ہے کہ میں ایسی بات کا جواب دوں، لیکن ایسے لوگوں سے الزامی جواب جو ہے نا وہ سب سے آسان بنتا ہے کہ جب لوگ کنٹینروں میں مارے جا رہے تھے اور توحید کے نام پر مارے جا رہے تھے تو ذات باری تعالیٰ کہاں تھی؟ یہ صرف میں الزاماً کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ جواب نہ دینے کی ضرورت ہے نہ بنتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ نہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس پر کام ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کو دنیا میں فساد کرے اس کے نام پر، تو اس پر کہا جائے کہ اللہ کدھر ہے جی؟ کیونکہ لوگوں نے کہا تھا اس وقت کہ جب توحید پہ ہم مر رہے ہیں تو خدا کیوں نہیں ساتھ دے رہا؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ جل وعلا کہاں ہوتا ہے جب تم کہتے ہو کہ ہم تو توحید کے اور کلمہ کی بلندی کے لیے مرتے ہیں؟ تو اس وقت کیا حملے روکتے ہیں کہ وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آ رہی ہے کہ ان پر پہاڑ گرا دے یا بابیل سے بھی مروائے تو مروا سکتا ہے نا؟ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری توحید پر حرف ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ساری حکومت اور اقتدار کے باوجود کیوں نہیں ساتھ دے رہا تمہارا؟ اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ عقل سے گزری ہوئی باتیں ہیں، اور اس طرح کی بات کہتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کو تو رب تعالیٰ نے اس واقعہ سے بھی دوبالا کر دیا کہ آج نٹی جٹی کراچی کے پل سے لے کر خیبر کے دروازے تک 18 کروڑ مسلمان جس اضطراب میں مبتلا ہوئے ہیں، اس سے داتا صاحب کی محبوبیت کا اندازہ کرو۔ اور داتا صاحب کی ڈیوٹیوں میں شامل نہیں ہے، یہ ہم زندوں کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے کہ ہم کس طرح دہشت گردوں سے نمٹتے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہو یا میری مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر انور ہو، اس کے ساتھ یا ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ قبر کے ساتھ جو کچھ، یا مخدومہ کونین حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے ساتھ جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جس طرح ان کے تقدس کو پامال کیے گئے، ہم کسی بات کو نہیں بھولے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک ان کے غلاموں میں دم ہے وہ ان سختیوں کو کبھی بھولیں گے نہیں، اور جد و جہد جاری رہے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی عظمتیں بحال بھی ہوں گی اور دنیا دیکھے گی کہ اہل اللہ کی عظمت کے پھریرے اتنے بلند اڑتے ہیں اور اڑیں گے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز، دل چھوٹے نہ کرو، میں ہی غالب آؤں گا اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے اور رسولوں کے غلام اولیاء کاملین ہی غالب آئیں گے۔ اللہ قوی و عزیز ہے، ابھی ہماری ہی قربانیاں اور ہماری ہی آزمائش کا وقت ہے، اور ہمیں اس آزمائش پر اہل اسلام اور خاص طور پر عاشقان اولیاء کرام ہمیں پورا اترنا ہے، ہمیں کسی کنج خمول میں نہیں جانا۔ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو، اور دل والے اہل اللہ سے پیار والے بھی جانتے ہیں، بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ محترم محمد وحاج اختر صاحب نے یہ فون کے ذریعے بات کی اور سوال پوچھا حضرت کہ پاکستان میں جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو وہاں السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ سلام کے اور فاتحہ کے کہے جاتے ہیں، تو ان ممالک میں بھی صاحب ذرا کچھ کرسچن قبرستان ہیں جہاں عیسائی لوگ ہیں اور مدفون ہیں، تو کچھ مکس بھی ہیں جہاں اپنے مسلمان بھی ہیں، تو وہاں پہ گزرنے کا طریقہ بھی فاتحہ کا یا سلام کا اسی طرح کا ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں، ان کے لیے جو احادیث مبارکہ میں اہل قبور کے لیے ہے سلام ہے، اس کے اندر بھی دارا قوم مومنین کے لفظ ہیں، اور السلام علیکم یا اہل القبور جو ہے اس کے اندر بھی یہ دلالت موجود ہے کہ یہ سلام خاص ہے اہل اسلام کی قبور اور مومنین کی قبور کے ساتھ۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیسٹ وغیرہ اگر کوئی بج رہی ہے، موسیقی سن رہے ہیں، تو ہم قبرستان کے احترام میں اس کو بند کرتے ہیں، تو
تو یہ ہمدردی ہے، تعظیم تو میں اس کو نہیں کہوں گا، البتہ ہمدردی کے طور پر قبریں اگرچہ یہود کی ہوں یا عیسائیوں کی ہوں تو اسلامی تعلیمات میں ان کی بھی بے حرمتی کا حکم نہیں ہے، ان کی بے حرمتی کا بھی حکم نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں یہ موجود ہے کہ ان کے جو قبرستان ہیں اور ان کے جو صومع ہیں، عبادت کی جگہ ہیں، ان کو پامال نہ کرو اور اس کو جو ہے نا گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ جب کسی قبرستان سے گزرتے ہیں، اس میں اگر مومنین کی قبریں بھی ہیں کچھ حصے میں تو سلام آپ مومنین کو کہہ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور اگر سارا قبرستان جو ہے وہ ایسا ہو جس میں قبور جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ہیں یا دوسرے لوگوں کی ہیں، تو اس صورت میں آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو انسانی شرافت کے خلاف ہو، کہ اس سے بھی عتق خام خواہ لازم آتی ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس کو تعظیم نہیں کہیں گے، ہمدردی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو انسانی ایک رویہ ہے، اس کے مطابق آپ کو ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ انسانوں کے ہمدرد ہیں، ایسا معلوم نہ ہو کہ جس سے وحشت ٹپکتی ہو کہ آپ اس کو بالکل ہی اس قسم کا رویہ نہ رکھیں۔ ہاں جزاکم اللہ۔ اگلا حضرت انہی کے وہاج اختر صاحب کا سوال جی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں محمد بشیر صاحب پیٹر برو سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میرا سلام قبول ہو آپ کو اور شاہ صاحب کو۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں اور اس ملک میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ لینا جائز ہے کافروں سے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس پر مزید روشنی ڈالیے کہ کیا یہ کام جائز ہے یا کہ نہیں۔ کنٹریکٹ پر کام کرنا؟ جی نہیں، پراپرٹی پر، پراپرٹی لینا مثلاً اور بینک سے قرضہ لے کر آگے کرائے پر پراپرٹی وغیرہ دینا۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ شکریہ تشریف لانے کا، انشاءاللہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت دوسرا ان کا سوال یہ تھا وہاج اختر صاحب کا کہ بعض اوقات ٹی وی پر انہوں نے کوئی کسی چینل کا نام لیا، وہاں وہ اینکرز لوگ گیسٹ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کسی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگتی، غیبت کے زمرے میں شاید وہ سمجھ رہے ہیں آتی ہے، تو ایسی بات کرنے سے جو سن رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ بھی پہلی بات تو یہ کیا یہ غیبت بنتی ہے، اور اگر ہے غیبت تو کیا ناظرین بھی اس میں شامل ہیں، اس گناہ کہہ لیں یا اس جرم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب کا نام کیا ہے؟ وہاج اختر صاحب۔ جی وہاج اختر صاحب، آپ کا سوال بڑا اہم ہے، چونکہ آج کل یہ ایک ہر روز پیش آنے والی صورتحال ہے، چونکہ میڈیا کا بڑا رول ہو گیا ہے، تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میڈیا پر جو بات کی جاتی ہے اس کے اغراض کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اس کی غرض کیا ہے بیان کرنے کی۔ اگر اس کا مقصد جو ہے وہ اصلاح ہے اور جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ قومی امانتوں کے امین ہیں، یعنی ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، وہ قومی امانتیں ان کے پاس اور خاص طور پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں ان کے پاس، تو آج کل یہ جو میڈیا ہے یہ ایسی پاور ہے میڈیا کی کہ اس کے ذریعے بہت سے جرائم سے روکا جا سکتا ہے لوگوں کو، اور میں عملاً یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں یا مختلف بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، بہت سے ادارے ہیں، ان پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، لیکن آج کل جو دیکھتے ہیں نا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ بھی شرم و حیا کرنے لگے ہیں، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنا نہیں ڈرتے تھے، معاذ اللہ میں کہوں کہ یستغفون، جیسے قرآن نے بھی کہا یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وہو معاہم، جی لوگوں سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ جو تمہارے ساتھ ہے ہر وقت۔ تو یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کسی عالم کی نصیحت کا اثر، نہ کسی بزرگ کی نصیحت کا اثر، نہ والدین کی نصیحت کا اثر، کچھ نہیں تھا کسی پر، جو مرضی کرتے رہے، غریب جائے احتجاج کرتے رہے، مظاہرے کرتے رہے، کوئی اثر نہیں تھا۔ لیکن میڈیا نے آج یہ عجیب کرشمہ کر دکھایا ہے کہ آج بڑے بڑے جو ہے نا وہ بھی اگر ان کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں بھی ہے تو کیمرے کی آنکھ سے ضرور بچنا چاہتے ہیں اور صفائیاں پیش کرتے پھرتے ہیں جناب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا جو ہے یہ اس کی بات کا اگر مقصد اصلاح ہو اور درد دل کے ساتھ ہو
تو اس صورت میں جبکہ قوم کا نقصان کرنے والے لوگ ہیں تو ان کے شر سے آگاہ کرنا یہ کبھی غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت جو ہوتی ہے اس میں کسی بندے کا نقصان مقصد ہوتا ہے، چاہے سچی بات کریں یا جھوٹی کریں تو کذب ہے نا، جھوٹ ہے سیدھا، سچی بھی کریں تو اس میں اس کا نقصان ہے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جس کی بات کرنے سے قوم کا کروڑوں کا جو نقصان وہ کر رہے ہیں وہ بچ جاتا ہو، بلکہ کم از کم ان کو دبا ہی لیتے ہوں اور کچھ وہ شرم کریں، اور ساڑھے پنجابی کہتے ہیں چلو ڈیک لا کے نہ پین گھٹ گھٹی پین، اتنا بھی اگر شرم پیدا کر دے میڈیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ٹھیک ہے، اور اس بارے میں جو ترشی یا تندی محسوس ہوتی ہے وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی۔ یہ باقاعدہ احادیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ لوگوں کو کسی کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر آگاہ کیا جائے اس کی غلطی سے تو اس نیت کے ساتھ یہ غیبت نہیں ہو سکتی، اور پھر ان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غلط طریقے پر کسی کو شاہ دینے کے لیے اور اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بڑی شیریں زبانی اختیار کی جائے، اور اس سے وہ بد زبانی بہتر ہے کہ جس میں دل کے اندر اصلاح کی نیت ہو، اور اس کے اندر اکبر الہ آبادی کا شعر میرے سامنے آیا ہے